کشمیر کے بغیر بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش۔ لندن میں اوورسیز کنونشن سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ کشمیر سمیت خطے کے تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے بھارت کے خلاف 34 جنگ لڑی اور جیتی۔ ہم نے ایک ہی جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز گرائے۔ ہم نے دشمن کو جو سبق سکھایا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 جنگیں ہوئیں جن پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ وزیراعظم نے اوورسیز کے بارے میں ولولہ انگیز اشعار بھی پڑھے۔ تقریب میں پاکستان کی ترقی پر خصوصی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی۔ اینڈی پائی کرافٹ نے تو معافی مانگ لی، مگر بھارت کیا آج سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرے گا؟ شیک ہینڈ تنازع کے بعد پاکستان اور بھارت پھر آمنے سامنے۔ میچ سے قبل پریس کانفرنس میں بھارتی کپتان کے ہاتھ ملانے کے سوال پر آئیں بائیں شائیں۔ دوسری جانب قومی ٹیم نے پری میچ کانفرنس منسوخ کر دی۔ ایشیا کپ کے گروپ مرحلے میں میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ نے کپتان سلمان علی آغا کو بھارتی کپتان سے ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ تنازع کھڑا ہونے پر اینڈی پائی کرافٹ نے پاکستانی کپتان سے معافی مانگی تھی۔ اینڈی کرافٹ آج پھر میچ ریفری ہوں گے۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں روایتی حریفوں کا پھر ٹاکرا۔ گرین شرٹس روایتی حریف سے حساب چکتا کرنے کے لیے پرعزم۔ بھارت سے تگڑے مقابلے کے لیے ٹیم فائنل کر لی گئی۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف کے ساتھ حسین طلعت کو کھلانے کا فیصلہ۔ حسن نواز کو ڈراپ کر دیا گیا۔ ناقص کارکردگی کے باوجود سائم ایوب پر ٹیم مینجمنٹ کا اعتماد برقرار۔ شاہین افریدی اور حارث رؤف بھی ایکشن میں ہوں گے۔ اسپنر ابرار احمد کی معاونت محمد نواز اور سائم ایوب کریں گے۔ خوشدل شاہ بار میں کھلاڑی ہوں گے۔ میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ جلال پور بھٹیاں میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے ہزاروں افراد کو بے گھر کر گئے۔ ہر گزرتے دن سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ متاثرہ علاقوں میں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ فلاحی تنظیموں کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ منچن آباد میں بابا فرید پل کے مقام پر نچلے درجے کے سیلابی صورتحال۔ 15 سے زائد دیہات کے ارد گرد سیلابی پانی موجود۔ زمینی راستے تاحال منقطع۔ اور دریائے سندھ میں سیلابی کیفیت برقرار۔ مورو پل کے مقام پر 4.5 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا کوٹری بیراج کی طرف گامزن۔ سیلابی پانی نے کچے کے مزید علاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ 22 سکول بھی ڈوب گئے۔ سہون شریف میں 3 بڑی یونین کونسلز اور 2 دیہات بھی پانی کی لپیٹ میں۔ سیلاب متاثرین کا راشن، ٹینٹ اور طبی سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شورکوٹ میں سیلاب متاثرین کو خیمے دینے کے بدلے رشوت کا مطالبہ۔ ہسوالی نواب پورہ میں پٹواری جان پہچان والے افراد میں کھانا اور ونڈا تقسیم کرتا رہا۔ خیمے دینے کے لیے رقم بھی لی۔ متاثرین کا اسسٹنٹ کمشنر آفس کے باہر احتجاج۔ اے سی شازیہ رحمان نے پٹواری کو معطل کر کے قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ دریائے سندھ میں سیلابی کیفیت برقرار ہے۔ مورو پل کے مقام پر 4.5 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا کوٹری بیراج کی طرف گامزن۔ سیلابی پانی نے کچے کے مزید علاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ 22 سکول بھی ڈوب گئے۔ سہون شریف میں 3 بڑی یونین کونسلز اور 2 دیہات پانی کی لپیٹ میں۔ سیلاب متاثرین کا راشن، ٹینٹ اور طبی سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کو جنم دن مبارک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے زندگی کی 37 بہاریں دیکھ لیں۔ بلاول بھٹو کا سالگرہ سیلاب زدگان کے نام کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی کے کارکنوں اور جیالے کیک کاٹنے یا جشن منانے کی تقریب منعقد نہیں کریں گے۔ سالگرہ کے دن کو خدمت خلق اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وقف کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کاشغر میں فری ٹریڈ زون کا دورہ۔ کاشغر کے کمیونسٹ پارٹی سیکریٹری یاونگ نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کو زون کے قیام اور ترقی کے بارے میں بریفنگ۔ صدر کا وسط ایشیائی ممالک، یورپ، جنوبی کوریا اور جاپان کے سٹالز کا معائنہ۔
سینیٹر سلیم مانوی والا اور سید ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ صدر آصف علی زرداری سے سی ای او سیرین ایئر کی ملاقات۔ صدر مملکت نے سیرین ایئر سے طیاروں کی تعداد بڑھانے کی درخواست کی۔ صدر زرداری نے کاشغر کی تاریخی عیدگاہ مسجد کا دورہ بھی کیا۔ گردوارہ کرتارپور صاحب میں بابا گرو نانک کی 486ویں برسی کی تقریبات۔ دوسرے روز بھی یاتریوں کی بڑی تعداد میں آمد۔ عبادات، لنگر اور درشن دیدار کا سلسلہ جاری۔ سکھ یاتریوں کی نگر کیرتن جلوس میں بھی شرکت۔ کل اختتامی دعا کے بعد یاتری واپس روانہ ہوں گے۔ یاتریوں کی جانب سے بھارتی حکومت سے سکھ یاتریوں کو کرتارپور آمد کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ پی آئی اے میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، مفت اور رعایتی ٹکٹس کا بندر بانٹ کا انکشاف۔ قومی خزانے کو 6 سال میں 9 ارب 43 کروڑ روپے کا خسارہ۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2,58,000 سے زائد مفت ٹکٹس دی گئیں۔ کرایوں میں رعایت چیئرمین اور ایم ڈی کی منظوری کے بغیر ہی دی گئیں۔ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل فلسطین 2 ریاستی حل پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کے لیے منظور قرارداد کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر مینوئل میکرون کا کہنا تھا 2 ریاستی حل کانفرنس عالمی برادری کو متحرک بنانے کے لیے ایک اور قدم ہوگی۔ 2 قوموں کے لیے 2 ریاستیں سب کے لیے امن اور سلامتی کا باعث ہوں گی۔ اسرائیل نے غزہ کو جنگی زون قرار دے کر بمباری مزید تیز کر دی۔ شہر سے 4.5 لاکھ فلسطینی نقل مکانی کر گئے۔ اسرائیلی فورسز فلسطینی زمین پر قبضہ کرنے میں مصروف۔ اناتا میں 14 ہیکٹر فلسطینی زمین ضبط کرنے کے آرڈرز جاری۔ قبضے میں لی گئی زمین کو یہودی آباد کاری میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ کا اسرائیل کو $6 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو 30 اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹرز اور 3,250 فوجی گاڑیاں فراہم کرے گا۔ امن کا عالمی دن، پاک فوج کا عالمی سطح پر قابل تحسین کردار۔ اقوام متحدہ کے امن مشنز کی تکمیل میں پاکستانی دستوں کا اہم کردار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے عالمی یوم امن پر پیغامات۔ صدر زرداری نے کہا کہ امن، انصاف اور مساوات کا دوسرا نام ہے۔ پاکستان عالمی اور علاقائی استحکام میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، فلسطین اور کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت ملنا ضروری ہے۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن آج ہوگا۔ پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا۔ سورج گرہن کا آغاز آج رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ 12:42 پر سورج گرہن اپنے عروج پر ہوگا، جبکہ اختتام رات 2:55 پر ہوگا۔